السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہمارا درس قرآن وہ کنٹینیو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261، 262، 263 اس کے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم تلاوت شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانے کی طرح ہے جس سے اگیں 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانہ ہو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بخشش کرنے والا جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، پھر جو کچھ خرچ کیا اس کے بعد وہ احسان نہیں لاتے، خرچ کر کے نہ احسان رکھتے ہیں، ولا اذن، اور نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر، بہتر بات کرنا، نرم بات کرنا اور معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ اس صدقے سے بدرجہ بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو، واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ تحمل والا ہے، بردبار ہے۔ تو یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اس کی مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم، دوسرے لفظوں میں ہم کہہ لیں کہ اسلام کا یہاں سے معاشی نظام بیان ہو رہا ہے کہ اسلام نے خرچ کرنے کی بھی ایک ترتیب رکھی ہے، کمانے کی بھی ایک ترتیب رکھی ہے، کمانے کے لیے بھی شرائط ہیں، خرچ کرنے کے لیے بھی اسلام کا ایک بہترین نظام ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کے کئی طریقے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، صدقات کا لفظ سب پر ہے بھی ہے، صدقہ کا لفظ، صدقات کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ، عشر، صدقات اور اسی طرح خیرات سب پر بولا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یعنی اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقات کی صورت میں ہو، عشر کی صورت میں ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا ہے، وہ خرچ کرنا مساکین پر، محتاجوں پر، غرباء پر، فقراء پر، جو لوگ مستحق ہیں ان پر خرچ کرنا۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ، اس کو آدمی زمین کے اندر کاشت کرتا ہے، کاشت کرنے کے بعد پھر دانہ بھی وہ بہترین ہے، بیج بھی اصلی ہے، نسلی ہے، اور خرچ کرنے والے کی نیت بھی، یعنی کسان بھی اچھا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح جو ہے نا اس دانے کو کاشت کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر زمین بھی ایسی ہے کہ زمین کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ جب ان 3 شرطوں کے ساتھ ایک آدمی زمین کے اندر دانہ کاشت کرتا ہے، کاشتکار بھی سمجھدار، دانہ بھی نسلی اور زمین بھی اچھی، تو فرمایا کہ جب ایسے انداز سے کاشتکار کاشت کرے گا، اس کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت، جیسے دانہ
اگے اس سے 7 سنابل 7 بالیاں، اللہ تعالیٰ اس دانے سے 7 بالیاں اگاتے ہیں، اور فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانہ۔ تو گویا کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا، دانہ بھی ٹھیک، کاشتکار بھی سمجھدار، زمین کے اندر بھی صلاحیت موجود، تو ایک دانے کے بدلے اللہ 700 دانے عطا کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مثال دیکھ لو۔ اب اس مثال کو سمجھو خرچ کرنے پر۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے والے کی نیت بھی ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور مال بھی حلال ہے، جیسے دانہ میں نے کہا دانہ ٹھیک ہو، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ مستحق بھی ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک ثواب عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ 1 روپے کے بدلے 700 روپے کا ثواب اور بدلہ مل رہا ہے۔ 1 روپے کے بدلے 700 کا خرچ مل رہا ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی آدمی ایک نیکی لائے گا اللہ اس کو کم سے کم 10 گنا دے گا، یعنی کم سے کم معیار 10 گنا کا ہے، 10 گنا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس کا اخلاص بڑھتا گیا تو 10 گنا سے بڑھا چڑھا کر اللہ 700 گنا تک اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 700 گنا کم سے کم، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ 700 گنا ہے۔ لیکن ایک مصرف ایسا ہے جو احادیث مبارکہ کے روح سے ہمیں ملتا ہے کہ اس میں آدمی 1 روپیہ خرچ کرے تو اس کا کم سے کم لیول 700 گنا ہے، وہ ہے جہاد۔ جہاد پر مال خرچ کرنا، کم سے کم 1 روپیہ خرچ کرنے کا اللہ 700 گنا عطا فرماتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں کم سے کم 700 گنا ہے۔ جہاد ایک ایسا واحد مصرف ہے، اور باقی جتنے بھی مصارف ہیں ان میں کم سے کم اللہ نے اپنی رحمت سے ابتدا کی ہے 10 گنا سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آج کے دور میں کون دیتا ہے؟ کون 1 روپے کے بدلے میں 10 روپے دیتا ہے؟ لیکن اللہ نے فضل فرمایا 1 روپیہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا کم سے کم درجہ 10 گنا ہے، اور بڑھا چڑھا کر میں اس کو 700 گنا تک بڑھا دوں گا۔ لیکن جب تم جہاد میں خرچ کرو گے تو کم سے کم 700 گنا، اور بڑھا چڑھا کر پھر میری مرضی جہاں تک لے جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کو کس چیز کی کمی ہے؟ ساری کائنات اسی کی ہے، بے انتہا وسعت کے ساتھ دینے والا ہے، اور علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے کہ کون کس نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کون اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، کون ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم۔ منفی شرائط، صدقے قبولیت کے لیے منفی شرائط۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی صدقہ قبول نہیں ہوگا، اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی صدقہ قبول ہوگا۔ ایک آدمی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد جس پر خرچ کیا اس پر احسان جتلا دیا، اس کو تکلیف پہنچا دی۔ احسان جتلایا، فلاں موقع پر جب ضرورت تھی میں نے تو پر مال خرچ کیا، یا چند لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ میاں فلاں آدمی تھا اس کو بڑی مشکل تھی میں نے اس کو مال دیا، تو یہ تو احسان جتلا رہا ہے، یا اس کو تکلیف دے رہا ہے، ایذا پہنچا رہا ہے۔ ادھر مال دے دیا، ادھر 2-4 گالی سنا دی، ادھر مال دے دیا، ادھر اس کو تکلیف پہنچا دی، اس کو دھکا دے دیا، اس کو پریشان کر دیا۔ تو فرمایا ایسا تمہارا خرچ کیا ہوا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، پھر نہیں اس کے پیچھے لاتے، خرچ کیے کے پیچھے منن، احسان کی بات نہیں کرتے، ولا اذن، اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے جو نہ احسان جتنا ہے خرچ کرنے کے بعد نہ ایذا پہنچائے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، رب العالمین کے نزدیک ان کے لیے اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن وہ لوگ جب ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوگا وہ ہر خوف سے امن میں ہوں گے، اور ہر آدمی غمگین نظر آئے گا، گناہوں کی وجہ سے غم میں ہوگا۔ تو خرچ کرنے والے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری مثال دے دی۔ دنیا کے اندر اگر مال آ جائے تو بندے کو خوف ہوتا ہے کہ میرا مال جو ہے نا اس پر ڈاکہ نہ پڑ جائے، کوئی دشمن نہ آ کر لوٹ جائے، لیکن جو اللہ کے اکاؤنٹ میں دے دیا، فرمایا قیامت کے دن میں ہر خوف سے امن دے دوں گا، ہر پریشانی دور کر دوں گا، ہر غم سے نجات دے دوں گا۔ آگے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔
فرمایا کہ بعض سائل ایسے ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہوئے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس سے دینے والے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ سوال بھی کیا، مثلا ایک آدمی اچھی گاڑی پر جا رہا ہے، اس سے سوال کیا، اس نے جیب سے جو ہے نا 10 روپے نکالے، وہ کیا کہتے ہیں، اتنی شاندار گاڑی پر بیٹھا اور تیری اوقات یہی 10 روپے دینے کی ہے، تو نے یہ 10 روپے ہی دینے تھے، ایسی بات کہہ دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں دیکھو جی کپڑے دیکھو، اس کا موبائل دیکھو، اور اس کا دیکھو، اس کی شاندار گاڑی دیکھو، اور خرچ کرنے کے لیے 10 روپے ہی ملے ہیں، ایسی بات کہہ دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں منہ جو ہے نا بنا کر وہ لیتے ہیں، یعنی ایسی بات کہتے ہیں کہ خرچ کرنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو اللہ نے منع فرمایا اگر اس نے آپ کی دل آزاری کی ہے تو میں دل آزاری کرنے کی اجازت نہیں، قول معروف، دستور کے موافق بات کرو، نرمی سے بات کر دو۔ ہاں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا دینے کے لیے، تو پھر اس کو دعا دے دو۔ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر وہ خرچ کرتی تو خرچ کرنے سے پہلے وہ اس کو دعا بھی دیتی اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتی تھی۔ تو دعا بھی دینی چاہیے، خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اگر کچھ نہیں تو میاں اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو اس مصیبت سے نجات دے، اللہ آپ کو غیب کے خزانے سے مالا مال کرے، یہ دعا دینی چاہیے۔ ومغفرۃ، اور اگر اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ دل کو تکلیف پہنچی ہے، فرمایا اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها عذاب، فرمایا کہ یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا دی جائے۔ 10 روپے دیے اور 2-4 سنا بھی دی، 20 روپے دیے اور 2-4 باتیں بھی کر دی، ایسے سے فرمایا کہ نہ دینا اور اچھی بات کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا پہنچائی جائے۔ فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ چاہے تو اس گدا کو بادشاہ بنا دے، اللہ چاہے تو بادشاہ کو گدا بنا دے، حلیم بردبار بھی ہے کہ بسا اوقات انسان کو ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آنا چاہیے لیکن بردبار ہے، بہت زیادہ اس کے اندر برداشت ہے، اس کے اندر برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ بس اوقات بندہ اس کو کوئی بات کہہ دیتا ہے سائل کو اور واقعی مستحق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا یہ مستحق ہے اور اس نے یہ غلط بات کہہ دی، اب فوراً سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اس کا تحمل مزاجی، اس کا بردباری ہونا، یہ بہت بڑی اعلیٰ شان، اعلیٰ صفت ہے کہ انسان اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کو سزا دینا انسان کو لائق بنتا ہے کہ سزا دے، لیکن فرمایا حلیم بردبار ہوں، میں فوراً سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔